السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 منٹ مدرسہ درس 5 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارا اور آپ کا پڑھنا پڑھانا آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 15 منٹ مدرسے میں ہمارے 10 موضوع رہتے ہیں۔ تو پہلا آج ہمارا موضوع ہے جو اسلامی تاریخ ہے، جس کے اندر ہم جانیں گے حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ تو حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام جیسا نیک فرزند عطا فرمایا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سچے جانشین ہوئے اور آگے چل کر پوری نسل انسانی کا سلسلہ انہی سے چلا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور 50 صحیفے ان پر نازل ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبریل علیہ السلام کے حکم سے حضرت شیش علیہ السلام ہی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے حزورہ نامی عورت سے نکاح کیا اور ان سے ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی زندگی مکہ میں گزاری اور وہ ہر سال حج اور عمرہ کرتے رہے۔ ان کو دن اور رات میں مختلف عبادتوں کا طریقہ سکھایا گیا اور ایک بڑے طوفان کے آنے اور 7 سال تک رہنے کی خبر بھی دی گئی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی تھی۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے انوش کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی وصیت فرمائی۔ وفات پانے کے بعد آپ نے اپنے والدین کے پہلو جبل ابی قبیس کے غار میں دفن کیے گئے، یعنی کہ آپ اپنے والدین کے پہلو میں ان کو جگہ ملی۔ اب جانیں گے ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 100 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ علم حساب، سلائی، ناپ تول، اسلحہ سازی اور فن تحریر اور کتابت کے موجد اور بانی بنے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان کے زمانے میں کئی طرح کی زبانیں بولی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زبانیں سکھائی تھی، چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبانوں میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے۔ ان کو قرب خداوندی کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ مورخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ گفتگو میں سنجیدہ، خاموش طبیعت تھے، چلتے وقت زمین میں نگاہ رکھتے تھے اور بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے۔ پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی۔ آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے اللہ کی قدرت، جس کے اندر ہم جانیں گے کہ چاند کے فائدے کیا ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند ہم سب کے لیے بنایا۔ پوری دنیا میں سب لوگ چاند سے واقف ہیں، ہر کوئی چاند کو جانتا ہے، ایسا نہیں کوئی چاند کو نہیں جانتا ہو۔ بچہ سب کو پتہ ہے چاند کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا۔ وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، جس سے پیڑ پودے، پھول پھل اور دانوں میں رس پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ وہ ہر روز ایک نئی منزلیں طے کرتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعے سے عبادات اور حج وغیرہ کے وقت بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ غرض چاند کی روشنی کا پھیلنا اور اس کے گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خداوندی کی زبردست نشانی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ چاند ہم سب کے لیے۔
تیسرا ہمارا آج کا موضوع ہے ایک فرض کے بارے میں جانیں گے۔ گروی رکھی ہوئی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا لیکن میں اس پر سوار ہو گیا، تو کیا یہ میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ آج کا ہمارا چوتھا موضوع ہے کہ ہم جانیں گے ایک سنت کے بارے میں، تکبیر تحریمہ کی بات کی دعا۔ جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں تو یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بڑی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پانچواں ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز چاشت کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ ترمذی کی حدیث 476۔ چھٹا ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے ایک گناہ کے بارے میں، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 93۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ذرا سوچئے اور دیکھیے کتنی بڑی سزا ہے، قتل عمدن یعنی کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ لیکن آج ہماری بہنیں اور مائیں اس سے غافل ہے۔ قتل عمدن یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ جب ہماری مائیں بہنیں اور خاص کر کے نئی عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں اور جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہیں تو اکثر انچاہی پریگنینسی کو ہٹانے کے لیے وہ ابورٹ کراتی ہیں، یا کوئی ٹیبلٹ یا کوئی ایسی ذرائع یا ایسی کوئی چیز استعمال کرتی ہیں جس سے کہ ان کی پریگنینسی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک قتل عمدن ہے، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا ہے۔ وہ بھی اس قتل کی کیٹیگری میں آتا ہے جسے یہاں پہ بیان فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 93 میں۔ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا کیا ہے تو وہ سچی اللہ کے آگے توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے۔ اس طرح کے قتل عمدن سے خواتین کو ضرور بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو دے اس کو لے لے اور اللہ کے حکم کے آگے انسان سرنڈر کر دے، نہ کہ کسی بچے کو یا جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس کو قتل کر کے ضائع کر دے اور قتل عمدن میں وہ خود عورت شامل ہو جائے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچائے، اور جس کو بھی جو جانتے ہیں وہ کر رہا ہے تو اس کو بھی روکے کہ ایسا نہ کرے۔ ساتواں ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے دنیا کے بارے میں۔ دنیاوی زندگی پر خوش نہیں ہونا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں، یعنی اس کے عیش اور عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں تو دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 26 میں دنیا میں انسان رہے تو بالکل سادگی سے رہے۔ دنیا کی زندگی میں اگر انسان کو نہیں ملا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو دولت دے کر بھی آزماتے ہیں اور دولت لے کر بھی آزماتے ہیں۔ دولت دے کر آزمانا اس طرح ہوتا ہے کہ اس نے جہاں پہ اس کو خرچ کرنا چاہیے ہے اس نے اس جگہ پہ خرچ کیا یا نہیں کیا، اور دولت لے کر اس طرح سے آزمایا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر کس طرح ادا کرتا ہے، شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ تو دنیا میں انسان رہے تو بالکل سادگی سے رہے، زندگی گزارے تو ایک دم سادگی سے، اور ہمارے اور سب کے سامنے
ہمارے رول ماڈل موجود ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا ہے، اور امہات المومنین کے ذریعے سے بھی ہماری خواتین کے بھی بتا دیا کہ وہ اپنی زندگی کس طرح گزارے۔ ترمذی کی حدیث 1780 میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا، اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیوند لگا لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کیسے زندگی گزارنے کا نصیحت فرمائی، اور آج ہمارے معاشرے میں خواتین کا کیا حال ہے۔ 20-20 ہزار 25-25 ہزار کی ڈریسز ایسے چینج کرتے ہیں جیسے ٹیشو پیپر ہے، ہر مہینے نیو ڈریس، ہر شادی میں نیو ڈریس، ہر پارٹی میں نیو ڈریس چاہیے، کہتے ہیں فیشن چینج ہو گیا ہے، فیشن چینج ہو گیا ہے، اور بس ڈریسز اور اسٹائل اور فیشن، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں سجائی دیتا ہے۔ آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیں کہ ہماری یعنی امت کی ماؤں نے زندگی کس طرح سے گزاری ہے، کہ پیوند لگا لگا کے کپڑے پہنتی تھی، اور انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ دنیا کی زندگی تو بس ایسے ہے جیسے ایک مسافر جاتا ہے، ایک مسافر کی زندگی سفر میں ہوتی ہے، اور بالکل وہ تھوڑا سا مال لے کے چلتا ہے، تھوڑا سا سامان زیادہ راہ لے کے چلتا ہے، تو بس ہمیں بھی یہ زندگی اسی طرح گزارنی ہے۔ ایک مومن کی زندگی کیا ہے؟ ایک سفر ہے، ایک چھوٹا سا سفر ہے یہ زندگی، اور آخرت کی زندگی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ 8واں ہمارا موضوع ہے آخرت کے بارے میں جانیں گے۔ وہاں پہ جو سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال جو ہوگا تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے جو سب سے پہلا یہ حساب لیا جائے گا کہ کیا میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی تھی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا۔ ترمذی 3358 میں یہ حدیث ہے۔ آپ سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نعمتوں کا حساب لیں گے، اور جو سب سے پہلا حساب ہوگا وہ صحت کا ہوگا، وہ نعمتوں کا ہوگا، جو ٹھنڈا پانی جو دیا گیا۔ آج یہ امت کس قدر نعمتیں اٹھا رہی ہے نا، اے سی کی ٹھنڈی ہوا، فریج کی ٹھنڈی برف، ہر قسم کی ورائٹی اور ہر طرح طرح کے پکوان، کیا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ آپ ایک سوچیں، ایک چھوٹا سا جو ایک صحت ہوتی ہے نا، آج الحمدللہ سب لوگ صحیح رہتے ہیں، اور جو صحیح نہیں رہتا، جو بیمار ہوتا ہے تو وہ ہاسپٹلائز ہوتا ہے، اس کے تب بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک انسان جس کو صحت دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس صحت کی حالت میں اگر اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی اور نعمتوں کے موجودگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر اس نے عبادت نہیں کی، تو اس کے سب سے پہلا حساب لیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری، ان کاموں میں گزار دی، کیا کر کے تم لائے، کیا تم نے کیا کیا، تم نے اپنا وقت کہاں لگایا، تم نے اپنی عمر کہاں کمائی، کہاں لگائی، تم نے جو رزق کمایا وہ حلال تھا یا حرام تھا، یا تم نے علم کو حاصل کیا، تم نے کیسا اس کے لیے عمل کیا، کیا کوششیں کی۔ یہ تمام طرح کے جو سوالات ہوں گے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے، جس میں سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ صحت، تمہیں جو صحت بخشی تھی یا تمہیں جو ٹھنڈے پانی سیراب کیا، تم نے کیا کیا اس کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حساب کتاب آسان فرمائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ 9واں ہمارا موضوع ہے طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ 3450۔ 10واں ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے، جبکہ ان کے پاس صاف صاف دلائل آ چکے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ سورہ آل عمران 105 آیت نمبر ہے، 105 اس کا نمبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔